السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس پہ خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام محمد عارف بلوچ ہے۔ میری عمر اس وقت یہی کوئی 19-20 سال ہوگی۔ میں جوانی کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ گاؤں میں کبڈی کی ٹیم میں کھیلتا تھا۔ خوبصورت جسم اور خوبصورت قد باڑی کے ساتھ ایک خوبصورت جوان تھا، اور میں گھر کے تمام مال مویشیوں کا خیال رکھتا۔ ان کا چارہ کاٹنا، ان کا دودھ نکالنا اور زمینوں پر کام کرنے کی ذمہ داری، یہ سب میرے ذمہ تھا۔ 14ویں رات کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ 14ویں کی رات تھی اور ہمارا پانی لگانے کی باری تھی۔ پانی کا ٹائم کوئی 1:40 پر ہم نے پانی لگانا تھا۔ جن لوگوں سے میں نے پانی کاٹنا تھا، ان کی زمین ہم سے پہلے آتی تھی۔ میں 12 بجے ہی گھر سے نکل آیا۔ میرے پاس 12 بول رائفل، ایک کسی اور لالٹین تھی۔ میں 1 گھنٹہ اس لیے پہلے نکلا تھا کہ جا کر کھال وغیرہ کو چیک کر لوں گا، اور زمین کے جو نکے وغیرہ ہیں ان کو بھی چیک کر لوں گا۔ زمین کے نکے اور کھال وغیرہ کے بارے میں وہ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے جنہوں نے زمیندارہ کیا ہوا ہے۔ اپنے ڈیرے پر آ کر میں نے اپنی رائفل کندھے سے اتار کر ایک طرف رکھی اور لالٹین کو کھالے کے کنارے پر رکھ کر کھالے کے کنارے ٹھیک کرنے لگا۔ ہمارا جو ڈیرا تھا اور جو ہماری زمین تھی وہ بڑی نہر کے بالکل کنارے کے ساتھ ساتھ تھی۔ دوسری طرف فیصل آباد تھا اور اس طرف ضلع جھنگ تھا۔ نہر کے ساتھ ساتھ بہت بڑا جنگل تھا جس میں خطرناک قسم کے بڑے بڑے سانپ، جنگلی خرگوش اور بہت سے دوسرے خطرناک جانور رہتے تھے۔ اکثر لوگ اس طرف رات کے وقت خرگوش کا شکار کھیلنے آتے تھے۔ میں نالے کا کنارہ ٹھیک کر رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں پائل کی آواز آئی۔ ایسی آواز جیسے کوئی لڑکی جس نے پاؤں میں پازیب پہنی ہوئی ہو، وہ دھیرے دھیرے چل رہی ہو۔ میں ایک بار حیران ہوا، شاید میرے کان بج رہے ہیں۔ میں اپنے کام میں مصروف رہا، لیکن پھر دوبارہ وہی آواز میرے کانوں میں آئی۔ میں نے نظر اٹھا کر دائیں بائیں اور اپنے پیچھے دیکھا، لیکن اس 14ویں کی رات میں، روشن رات میں، مجھے دور تک کوئی چیز بھی دکھائی نہ دی۔ میں نے سوچا یہ میرا وہم ہے، اور سر جھٹک کر میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ٹائم کافی رہتا تھا پانی واپس لینے میں، اس لیے میں بڑے آرام سے کنارہ تیار کر رہا تھا۔ دوبارہ پھر میرے کانوں میں وہی آواز سنائی دی۔ میں نے ایک دم سے نظر گھما کر پیچھے دیکھا تو جس جگہ پر میں نے اپنی رائفل کھڑی کی تھی، اسی جگہ پر ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی کھڑی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کے دودیا ہاتھ پاؤں نظر آ رہے تھے۔ اس نے دلہن والا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن اس کے پاؤں ننگے تھے۔ اس نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ چاند کی 14ویں رات کی روشنی میں اس کے ہاتھوں پر لگی ہوئی مہندی مجھے صاف نظر آ رہی تھی، لیکن اس کو دیکھ کر میں بالکل نہ ڈرا، کیونکہ اکثر رات کے وقت یہ جو نہر پار کے لوگ تھے وہ ایسی موومنٹ کرتے رہتے تھے، یعنی ادھر سے ادھر جاتے رہتے تھے۔ میں نے جو سوچا ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی نہر پار کی لڑکی ہو، کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر پیدل سفر ہی کیا کرتے تھے، کیونکہ فیصل آباد شہر میں جانے کے لیے ان کو ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا تھا، جبکہ یہ جو جھنگ برانچ نہر تھی اس کو کراس کر کے وہ بڑے آرام اور کم وقت میں شہر سے چیزیں خرید و فروخت کر سکتے تھے۔ ابھی میں اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے اپنا پاؤں اٹھا کر نالے کے کنارے پر رکھ دیا۔ جب اس نے اپنا پاؤں اٹھا کر اوپر رکھا تو اس کے پاؤں میں پڑی پازیبوں کی آواز میرے کانوں میں دوبارہ پھر آئی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کچھ مرد بھی ہوں، جو اکثر لوگ رات کو لوٹتے بھی ہیں عورت کا سہارا لے کر۔ میری بندوق اس کے بالکل ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ جس طرح درخت کے ساتھ میں نے اپنی بندوق کھڑی کی تھی، اس درخت کے تنے کے ساتھ ہاتھ ٹکا کر وہ کھڑی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھی۔ اس کی گلابی رنگت مجھے چاند کی روشنی میں اور گلابی لگ رہی تھی۔ تو وہ مجھ سے بولی کہ میں نے نہر پار گاؤں جانا ہے، شہر سے آئی تھی کچھ سامان خریدنے، ابھی میں نے نہر پار کرنی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نہر کے اوپر ہمارا گاؤں کے ایک آدمی نے کشتی لگا رکھی تھی، جس کو تار کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ تار کو پکڑ کر وہ کشتی کو اس کنارے سے اس کنارے تک لے جاتا اور ادھر سے سواریاں بٹھا کر ادھر چھوڑتا، ادھر سے سواریاں بٹھا کر ادھر چھوڑتا۔
شام کی اذان کے بعد وہ اپنی کشتی کو وہاں پر باندھ کر گاؤں چلا جاتا اور صبح آ کر یہی اپنا کام روٹین میں کرتا۔ اس لڑکی نے کہا کہ اگر میں کشتی پار لے جاؤں گی تو صبح وہ جب آئے گا تو گالیاں دے گا، اور اچھی بات نہیں کہ کوئی مجھے گالی دے، کیونکہ اس کی کشتی دوسرے کنارے پر چھوڑ کر چلی گئی تو بڑی پریشانی ہوگی اس کے لیے۔ تم مجھے ساتھ لو، اس کنارے پر چھوڑو اور کشتی واپس لا کر دوبارہ اس کنارے پر باندھ دینا تاکہ صبح اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میرے پانی کے ٹائم میں ابھی 40 منٹ باقی تھے۔ میں نے اس کے نزدیک ہو کر اپنی بندوق کو اپنے کندھے پر ڈالا، اپنی کسی کو درخت کے نیچے رکھا، لالٹین اٹھائی اور اس کو بتایا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ لیکن میں تھوڑا اندر سے اب ڈرا ہوا تھا کہ رات کے 12 بجے کے ٹائم یہ اکیلی لڑکی اس طرف کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے؟ کہیں یہ گھر سے بھاگ کے تو نہیں آئی؟ یہ تمام باتیں میرے ذہن میں چل رہی تھی جب میں اس کے آگے آگے چل رہا تھا اور وہ میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، تو اس کے پائل کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ وہ ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی زور زور سے زمین پر پاؤں مارتا ہے تاکہ اس کے پاؤں کی جھنکار دور تک سنائی دے، جبکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نے پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ میں اس کو لے کر نہر کے کنارے آ گیا۔ میں نے لالٹین کی روشنی میں دیکھا کہ کشتی کو گانٹھ لگا کر باندھا گیا ہے۔ کنارے پر میں نے کشتی کو کھولا اور خود کشتی میں اتر گیا اور اس کو بھی کشتی میں سوار کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہ سب میں صرف ایک عورت ذات کی مدد کر رہا تھا، اس کے علاوہ میرے دل میں اور کوئی بھی بات نہ تھی۔ جب اس نے اپنا نرم و نازک ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھا تو میرے پورے جسم میں سرد کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس کا ہاتھ اتنا زیادہ سرد تھا۔ جون جولائی کے مہینے میں اتنی سردی یا اتنا سرد ہاتھ، یہ بات میں نے زیادہ محسوس نہیں کی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کشتی میں بٹھا لیا اور تار کو پکڑ کر کشتی کو آہستہ آہستہ آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ وہ بڑی خاموشی کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں بھی زور لگا کر جلد از جلد اس کو دوسرے کنارے پر چھوڑ کر واپس آ جانا چاہتا تھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ پانی لگانا لیٹ ہو جائے۔ جب میں نہر کے عین درمیان پہ پہنچا تو کشتی آگے بڑھنا رک گئی۔ میں بہت زیادہ زور لگا رہا تھا۔ عام طور پر اس کشتی کو دھکیلنے کے لیے ایک چھوٹا بچہ بھی کافی ہوتا ہے، لیکن میں اپنی بھرپور طاقت صرف کر رہا تھا، لیکن کشتی ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ تو اچانک اس لڑکی نے پیچھے سے آواز دی، کیوں عارف، کشتی آگے نہیں بڑھ رہی؟ مجھے ایک دم جھٹکا سا لگا، جھٹکا اس بات کا کہ وہ لڑکی میرا نام کیسے جانتی ہے۔ میں نے اپنی گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو وہ لڑکی ایک خوفناک اور دہشتناک شکل اختیار کی ہوئی تھی، اتنی خوفناک اور دہشتناک شکل کہ میرے جیسا ایک دلیر مرد بھی اس کو دیکھ کر کانپنا شروع ہو گیا۔ میرے جسم سے پسینہ زور زور سے بہہ رہا تھا اور میں اپنی طاقت سے کشتی کو کنارے کی طرف لے کر جانا چاہتا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسا میرا پورا جسم شل ہو گیا ہو۔ جسم میں طاقت نہ ہو، مجھ میں حرکت کرنے کی طاقت نہ ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے جسم کی طاقت اور خون کسی نے نچوڑ لیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے میں زور زور سے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا تو اس عورت نے جواباً ایک خوفناک کہکا لگایا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک خوفناک چڑیل کی شکل اختیار کر چکی تھی اور میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے کہا، عارف، اپنی آنکھیں کھولو۔ اگر تم نے آنکھیں نہ کھولی تو میں تمہارا وہ اشر کروں گی جیسے تم کبھی بلا نہ سکو گے۔ میں اندر سے بالکل ڈر گیا تھا۔ اتنا ڈر اور خوف اس سے پہلے میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اتنی خوفناک شکل کی یہ عورت میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ میں ایک جگہ پر منجمد ہو گیا۔ وہ عورت اتنی خوفناک تھی کہ اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی۔ یہاں پر پہلے خوبصورت سفید دانت تھے، وہاں پر اب لمبے لمبے نکیلے دانت نکل آئے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی جلد ایسے ہو گئی تھی جیسے کوئی کوڑ زدہ کتے کا جسم ہوتا ہے۔ اس کے خوبصورت چہرے پر اتنی جھڑیاں پڑ چکی تھی جیسے کوئی وہ 200 سال کی بڑھیا عورت ہو۔ اس کے سر کے بال بالکل اب چھوٹے چھوٹے سانپوں میں تبدیل ہو گئے تھے جو نیچے اوپر اور دائیں بائیں خود بخود حرکت کر رہے تھے۔ عارف، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اگر تم نے یہ میرا کام نہ کیا تو کبھی بھی اس نہر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ میں تمہیں یہیں مار کر اس پانی میں دفن کر دوں گی۔ تمہاری لاش بھی کبھی تمہارے گھر والوں کو نہیں ملے گی اگر تم نے میرا کہا نہ مانا۔ اور دیکھو، میں بھی پہلی والد حالت میں آ رہی ہوں، صرف تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں نے یہ روح اس لیے اختیار کیا تھا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں۔ اگر تم نے میرے کام کرنے سے انکار کیا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔
اور ایسی جان لوں گی جو تمہارے لیے اذیت ناک ہوگی۔ اور پھر ایک دم سے وہ دوبارہ اسی خوبصورت روپ میں آ گئی۔ میرا جو سانس اٹکا ہوا تھا وہ تھوڑا سا بحال ہوا، لیکن اب بھی میرے ہاتھ اور زبان کانپ رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، ہاں کیا چاہتی ہو تم؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جب اس نے اپنی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالی تو میں نے اپنی آنکھیں نیچے کر لی۔ یہ جو نہر پار گاؤں ہے نا، اس گاؤں کی مسجد میں تمہیں جانا ہے۔ وہاں پر ایک کامل نے میرے بال کاٹ کر اس کو گرا لگا کر مسجد کے کونے میں دفن کیا ہے۔ تمہیں وہ بال وہاں سے نکال کر لانے ہیں اور وہ بال مجھے دینے ہیں۔ میں حیران تھا کہ یہ اتنی طاقتور چڑیل ہے جو چند سیکنڈ میں اپنا روپ بدل سکتی ہے، تو کیا یہ وہاں جا کر اپنے بال نہیں نکال سکتی؟ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم انہیں وہاں جا کر نہیں نکال سکتی؟ تمہیں اتنی جلدی یہ خوبصورت لڑکی کا روپ بدل سکتی ہو تو گاؤں کے کسی مرد کا روپ دھار کر مسجد میں کیوں نہیں جا سکتی؟ کیا تمہاری طاقت اتنی نہیں کہ تم وہاں جا کر وہ بال وہاں سے نکال لو؟ تو وہ بولی، میں ہر جگہ جا سکتی ہوں، مسجد میں بھی جا سکتی ہوں، مگر مسجد میں موجود وہ بالوں کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اگر میں ان بالوں کو ہاتھ لگاؤں گی تو میں اس وقت ہی جل کر خاک ہو جاؤں گی، کیونکہ وہ بال کسی اور کے نہیں، میرے ہی ہیں۔ آج سے 13 سال پہلے ایک عامل نے چلہ کاٹ کر مجھے قابو میں کیا، اور اس نے دھوکے سے میرے بال کاٹ کر ان کو گرا لگا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اور یہ جو تم ابھی میرا روپ دیکھ رہے ہو، اسی روپ میں پچھلے 13 سال سے میں اس کے ساتھ ہوں۔ وہ مجھے ہر طریقے سے استعمال کر رہا ہے، ہر طرح کا وہ مجھ سے کام لے رہا ہے، کیونکہ جس طرح اس نے میرے بالوں کو گرا دے کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، اس وجہ سے میں اس وقت سے لے کے اب تک اس کی غلام ہوں، اور میں اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک وہ بال وہاں سے نکال کر اس کی گرا کوئی نیک پرہیزگار مرد نہ کر سکے۔ اور بھی بہت سے مرد مجھے ملے، لیکن کوئی بھی اس قابل نہ تھا کہ اس سے میں اپنا کام کرواتی۔ میں پچھلے 3 سالوں سے تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ تم نہ تو زناکار ہو اور نہ ہی ریاکار، جبکہ تم ایک پہلوان ٹائپ آدمی ہو جو عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، اور 5 وقت کے نمازی بھی ہو۔ بس تم ہی یہ میرا کام کر سکتے ہو۔ تم نے مسجد جانا ہے اور وہ بال نکال کر لانے ہیں۔ پہلے میں تھوڑا ڈرا ہوا تھا، ابھی اس کی بات سن کر اور زیادہ ڈر گیا میں، کیونکہ گاؤں کی مسجد سے بال نکالتے ہوئے اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو مجھے اسی ٹائم مار دیا جائے گا۔ مجھے کوئی جادو کرنے والا سمجھ لے گا یا مجھے کوئی چور اچکا سمجھ لے گا۔ میں نے تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد اس کو بتایا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن اس کی کیا شرط ہے کہ اس کے بعد تم مجھے میرے گھر جانے دو گی؟ اس نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں، اور میں اس کے بعد تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ ہماری قوم میں جس سے وعدہ کر لیا جاتا ہے، اس وعدے کی کبھی وعدہ خلافی نہیں کی جاتی۔ یہ تم انسانوں میں ہی یہ سب سے بڑی خامی ہے کہ تم لوگ وعدہ ہی اس لیے کرتے ہو تاکہ اس کو توڑا جا سکے، اور دوسرا یہ کہ ہم کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اگر میں ابھی مسجد میں گیا تو میرا پانی ختم ہو جائے گا، اور میرے کھیتوں کو پانی کون لگائے گا؟ تو اس نے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، تمہارے پانی کھیتوں کو خود بخود لگ جائے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سی مسجد ہے؟ یہ آج سے کوئی 24-25 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت مسجد میں عام طور پر لاؤڈ سپیکر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ اذان دینے کے لیے کوئی سسٹم نہیں تھا۔ بس مسجد کی دیوار پر کھڑا ہو کر مؤذن اذان دیا کرتا تھا، اور مسجدوں کو تالے بھی نہیں لگائے جاتے تھے۔ رات کو جس مسجد کا اس نے مجھے بتایا، اس مسجد میں بھی پہلے کئی بار جا چکا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور کشتی آہستہ آہستہ کنارے کے قریب ہونے لگی۔ میں کشتی نہیں چلا رہا تھا، میں تو بیٹھا ہوا تھا، لیکن کشتی خود خود کنارے کے ساتھ جا کے لگ گئی۔ پہلے وہ عورت کشتی سے باہر نکلی، پھر میں بھی باہر نکلا، تو اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ اس مسجد میں فلاں جگہ اور فلاں سائڈ پر میرے بال دفن ہیں، تمہیں وہ اٹھا کر لانے ہیں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی، درود پاک پڑھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ مسجد کا دروازہ کراس کر کے جیسے ہی میں صحن کے درمیان پہنچا تو میں نے دیکھا کہ گاؤں کا ایک بزرگ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ جب میں اس کے نزدیک ہوا، پہلے تو میں ڈر گیا، لیکن جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا یہ تو وہ شخص ہے جس کو سنائی نہیں دیتا، اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی کم ہے اس کی، اور جس طرف اس چڑیل نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے بال دفن ہیں، وہ بالکل اس کی پچھلی سائڈ پہ تھے، یعنی جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اسی جگہ اس کی کمر کی پیچھے کی طرف اوپر 1-2 جگہ تھی۔
جلد ہی میں اس مصیبت سے اپنی جان چھڑانی ہے۔ میں نے اپنی رائفل کو کندھے سے اتار کر فوری اس کو کھولا، اس کا گرپ ہینڈل اتار کر اس کی بیرل کو علیحدہ کر کے اس کے ساتھ اس زمین کو کھودنے لگا۔ جس جگہ پر یہ بال دفن تھے وہ کچی زمین تھی۔ میں نے 3-4 منٹ میں ہی اس جگہ کو کھود ڈالا۔ رائفل کی بیرل کے نیچے ایک لوہے کے ڈبے سے ٹکرانے لگی۔ چھوٹا سا ڈبہ جیسے پرانے زمانے میں دیسی گھی وغیرہ ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کو اچھی طرح جلد جلد صاف کر کے میں نے اس ڈبے کو مضبوطی سے پکڑ کر اوپر کھینچ لیا۔ جب ڈبہ اوپر آیا تو میں نے اس ڈبے کو سائیڈ پر رکھ کر مٹی کو جلدی جلدی برابر کیا اور ڈبے کو بغل میں دبا کر اور رائفل کو جلدی جلدی بند کر کے مسجد سے باہر نکل آیا۔ پورے گاؤں میں ایک خاص خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے چلتا ہوا نہر کے کنارے پر آ گیا۔ وہ لڑکی اب بھی وہیں پہ موجود ٹہل رہی تھی اور دور سے آتا مجھے دیکھ کر جلدی جلدی میری طرف چل پڑی۔ جب میں اس کے نزدیک پہنچا تو اس نے فوری ڈبے کو ہاتھ لگانا چاہا۔ اس ڈبے سے ایک دم سے آگ کا ایک بگولا نکلا۔ وہ چڑیل ایک دم سے چیخ مار کر پیچھے ہو گئی اور مجھ سے بولی، عارف میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، جلد جلد اس کا ڈھکنا کھولو اور اس کے اندر موجود بالوں کو باہر نکالو۔ میں پہلے آرام سے اس ڈبے کا ڈھکنا کھولنا چاہ رہا تھا لیکن وہ بہت مضبوطی سے بند تھا۔ پھر میں نے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان ڈبے کو رکھ کر اس کا ڈھکنا کھول دیا۔ جب ڈھکنا کھلا تو اس سے انتہائی گندی بدبو آ رہی تھی۔ جب میں نے اس ڈبے کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر ایک لمبی سی بالوں کی لٹ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس لٹ کو باہر نکالا تو اس پر سرخ رنگ کا تم کھولو۔ میں لالٹین کی روشنی میں اس کی گرہ کھولنی شروع کر دی۔ جب میں نے اس کی پہلی گرہ کھولی تو اس عورت کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ شروع ہو گئی۔ پھر میں نے آہستہ اس کی دوسری گرہ بھی کھول دی تو ایک دم سے اس عورت کا رنگ کالا ہونا شروع ہو گیا اور اس کے جسم پر موجود کپڑے بھی بدلنا شروع ہو گئے۔ پہلے یہاں پر اس نے ایک دلہن والا لباس پہنا ہوا تھا، اب اس کے جسم پر ایک لمبا چوگا تھا، ایسا چوگا جو عام طور پر جادو کرنے والے لوگ پہنتے ہیں، اور وہ میرے نزدیک ہی کھڑی تھی۔ اس کے جسم سے عجیب قسم کی مہک آنا شروع ہوگی، ایسی مہک جیسے مردوں کے جسم سے آتی ہے یا مردار جانور کے جسم سے آتی ہے۔ جب تیسری گرہ کھولنے ہی والا تھا تو میں نے ایک بار پھر اس کو پوچھا کہ کیا تمہارا کام ہونے کے بعد تم مجھے میرے گھر جانے دو گی اور کبھی بھی دوبارہ مجھے تنگ تو نہیں کرو گی؟ میں اندر سے بہت زیادہ خوفزدہ اور ڈرا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں، وعدہ خلافی انسان کرتے ہیں، ہم جنات، بھوت اور چڑیل وغیرہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں نے آخری گرہ بھی کھول دی۔ جیسے ہی میں نے آخری گرہ کھولی تو ہاتھ میں موجود بالوں کو آگ لگ گئی۔ جب اس میں آگ بلند ہوئی تو میں نے اس کو فوری ہی اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا۔ جب میں نے اس بالوں کو نیچے زمین پر گرایا تو وہ کافی سارے سانپ بن گئے اور عورت کے جسم کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے اور تیز تیز اس کے جسم کے اوپر چڑھتے ہوئے اس کے بالوں کے ساتھ آ کر مل گئے۔ وہ عورت اب ایک مکمل چڑیل بن چکی تھی اور زور زور سے کہکے لگا رہی تھی۔ اب وہ خوفدار انداز میں میری طرف دیکھ کر بولی، عارف وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ بولو تم کیا چاہتے ہو؟ تم نے ایک نئی زندگی دی ہے مجھے اور اس کا بدلہ میں تمہیں ضرور دوں گی۔ میں پہلے ہی بہت زیادہ ڈرا اور خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم مجھے میرے گھر جانے دو۔ ابھی میرے جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جسم سے طاقت ختم ہو گئی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تم نے آج مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے اور اس احسان کا بدلہ میں اپنی پوری زندگی نہیں اتار سکتی۔ جاؤ تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ میں وہاں سے اتنا تیزی سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہوا۔ ابھی میں نے کشتی چلانے والی تار کو پکڑا ہی تھا کہ اس کو کھینچ کر دوسرے کنارے پر جاؤں تو ایک سیکنڈ میں دوسرے کنارے پر موجود تھا۔ میں حیران تھا کہ میرا زور لگائے بغیر ہی کشتی دوسرے کنارے پر آ گئی۔ میں نے کشتی سے نکلا اور اپنی لالٹین اور رائفل کو کندھے پر ڈال کر وہاں سے ایسا بھاگا کہ پھر دوبارہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ میں پانی لگانے کے بارے میں مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ گھر آیا تو مجھے تیز بخار چڑھا ہوا تھا۔ یہ بات میں نے کسی کو بھی گھر میں نہیں بتائی۔ بڑا بھائی دن کو آئے تو پوچھا، عارف تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کچھ بولنے کی سعادت نہیں تھی مجھ میں۔ میرا جسم تپ رہا تھا۔ مسلسل 7 دن مجھے بخار رہا۔ ان 7 دنوں میں بخار نے مجھے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا۔ جسم سے طاقت ختم ہو چکی تھی۔ جو کوئی بھی میرا پتہ لینے آتا وہ جو کچھ بھی بولتا مجھے اس کی کوئی سمجھ نہ آتی۔ 7 دنوں کے بعد میری طبیعت کچھ سنبھلی تو گھر والوں نے بتایا کہ اس دن
جس دن تم پانی لگانے گئے تھے اس دن ہمارا ٹائم تو 2 گھنٹے 10 منٹ تھا، لیکن اس 2 گھنٹے 10 منٹ میں تم نے 4 ایکڑ زمین کو سراب کیا، جبکہ اتنے ٹائم میں تو صرف 1 ایکڑ زمین ہی سراب ہو سکتی تھی۔ اور دوسری بات، جب تم بیمار ہوئے تو دوسرے دن ہی تمہارا انعامی اسکیم میں ہمارا ٹریکٹر نکل آیا، جس میں صرف ہم نے 1 لاکھ جمع کروانا تھا، جبکہ 6 لاکھ روپے حکومت دے گی۔ میں حیران تھا کہ ہم نے تو کوئی بھی ٹریکٹر کی اسکیم میں حصہ نہیں لیا، تو پھر یہ ٹریکٹر کیسے نکل آیا؟ گھر والے یہ سمجھ رہے تھے کہ ٹریکٹر اسکیم میں نے حصہ لیا ہے۔ میں خاموش تھا۔ ہمارے کھیتوں میں کماد کی فصل لگی ہوئی تھی۔ یہاں پر عام طور پر کسانوں کے کھیتوں سے 700 من ایکڑ فصل نکلتی ہے، لیکن ہماری فصل سے 2600 من ایکڑ فصل نکلی۔ چند ہی دنوں میں عام ذمہ دار سے ہم گاؤں کے امیر ذمہ داروں میں شامل ہونے لگے۔ جو کام نہیں ہو رہے تھے وہ بھی بغیر کیے ہی ہو رہے تھے۔ دونوں بہنوں کی شادی چند ہی دنوں میں ہو گئی۔ والدہ والد عمرے پر چلے گئے۔ تمام گھر والے اس ساری کامیابی کا مجھے ذمہ دار سمجھ رہے تھے کہ یہ سب کام عارف کر رہا ہے۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب اس چڑیل پر کیے ہوئے احسان کا بدلہ ہے۔ اس کے بعد ابھی تک جس جگہ بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوا وہ خود بخود حل ہو گیا۔ کسی جگہ پر بھی مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ الحمدللہ میں آج بھی 5 وقت کا نمازی ہوں۔ حج میں نے بھی کر لیا ہے، اپنی بیوی کو کروا دیا، بچوں کی شادی بھی کر دی، لیکن اب بھی اس چڑیل پر کیے ہوئے احسان کا صلہ مجھے مل رہا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید کہانیاں اور سٹوریاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔